घूंघट ओढ़ेना लोक सजना, घूंघट ओढ़ेना लोक सजना। मैं मुश्ताक दीदार दिया, घूंघट ओढ़ेना लोक सजना। जानी बाज दीवानी होई, जानी बाज दीवानी होई, टोका कर दे लोग सब होई, टोका कर दे लोग सब होई। जे कर यार करे दिल जोई, जे कर यार करे दिल जोई। मैं फरियाद पुकार दिया, घूंघट ओढ़ेना लोक सजना। मुफ्त बिकेंदी जांदी बांदी, मुफ्त बिकेंदी जांदी बांदी। मिल माहिया जिंद एवें जांदी, मिल माहिया जिंद एवें जांदी। एक दम हिजर नहीं मैं सहंदी, एक दम हिजर नहीं मैं सहंदी। मैं बुलबुल गुलजार दिया, घूंघट ओढ़ेना लोक सजना, घूंघट ओढ़ेना लोक सजना। घूंघट के पीछे ना छुपो सजना। सजना इधर अपना मालिक ही है, डिवाइन है। सजना घूंघट के पीछे ना छुपो, मैं मुश्ताक, मैं इंतज़ार में हूँ तुम्हारा दीदार करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। अब हम सवाल होता है कि हम अपने अल्लाह को कैसे देख सकते हैं। तो अल्लाह ने तो आपके अंदर मीटर रख दी है, अल्लाह ने आपके अंदर जज्बात रख दिए हैं, आपकी इंट्यूशन रख दी है, ठीक है। आपका दिल बोलता है, आवाज़ आती है बीच में से, आपका शऊर रख दिया है। तो अल्लाह कहता है अपने अंदर देखो, अपनी फीलिंग्स को देखो तो मैं नज़र आऊँगा, ठीक है। उसके बाद वो कहती हैं जानी बाज दीवानी हुई। ये बुल्ले शाह कह रहे हैं जब दीवाने होके फिरते थे सड़कों के ऊपर कि उसके बग़ैर मैं दीवानी हो गई। और अब तुम्हें पता है कि हमारा कलाम जब लिखते हैं ना हमारे बुज़ुर्ग, तो फ़ीमेल में होके लिखते हैं, औरत बन के लिखते हैं। जानी बाज दीवानी हुई यानी कि मैं दीवानी हो गई तेरे बग़ैर। टोका कर दे लोग सब हुई, और लोग जो से वो टोकें करते हैं, मैंने दे रहे हैं, तेने मैंने क्या, देखो पागल की करे हैं। जे कर यार करे दिल जोई। अब मेरा जो यार है अगर मेरी दिल जोई करता है, मैं फरियाद पुकारती हूँ कि मेरा यार जो है वो मेरी दिल जोई करे। तो ये उनका इन अ वे अपने रब के साथ उनको देखने की तलब थी, दीदार करने की तलब थी, और हर किसी में होती है मगर उसे छुपाया होता है। इस दिमाग ने छुपा दिया होता है। असल में रूह की तलब तो अपने यार को ही देखने की है ना। तो जब बॉडी में आती है रूह तो ये दिमाग टेक ओवर कर देता है, माइंड जो है ना वो मास्टर करने लग जाता है। अब माइंड किसकी पैदावार है? दुनिया की।
دنیا کی پیداوار ہے مائنڈ. مائنڈ کے ساتھ جب آپ بچے ہوتے ہیں تو بڑے ہوتے ہیں تو جو ارد گرد کی آپ کی جو سوسائٹی کا جو کنڈیشننگ ہے وہ بچے میں آ جاتی ہے. تو آٹومیٹکلی اس بچے کی جو تربیت کیا ہو رہی ہے, دنیا میں ہو رہی ہے, اور وہ ارد گرد کے لوگ دنیاوی لوگ دیکھ کے بچہ جو ہے وہ دنیاوی بنتا جا رہا ہے. انلیس کہ اسپیشلی اس کے خاندان میں باتیں ہوتی ہوں اس قسم کی کہ بھائی روح کیا ہے, کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا, ادروائز اسے نہیں پتہ ہوتا, وہ دنیا میں ہی محو ہوتا ہے. پھر بلے شاہ کہتے ہیں مفت وکیندی جاندی باندی, میں جاندی باندی یعنی کہ میں سلیو ہوں, باندی سلیو ہوں, میں مفت بکتی ہوں, میں تیری راستے میں مفت, پیسے بھی نہیں میں نے لینے, یہ میں تیری غلام بنتی ہوں مفت کی. مل ماہیا جند ایویں جاندی, ماہیا وہی ہے یار جو ہے, زندگی تو ایسی گزرتی جا رہی ہے. مل ایک دم ہجر نہیں میں سہندی, ایک لمحے کے لیے ہجر کا مطلب ہے سیپریشن, میں نہیں سہتی. میں بلبل گلزار دی ہاں, میں بھی اس باغ کی ایک بلبل ہوں, اس دنیا میں اس مخلوق میں بھی ایک آئی ہوں, تو میں ایک دم ایک منٹ کے لیے ہجر نہیں سہتی. اب یہ ہے کہ ہم ہجر کے مارے ہوئے ہیں سارے, مگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اوپر ہجر گزر رہی ہے. ہماری ایجوکیشن, ہماری دنیا نے ہمیں پورا سیٹسفائی کر دیا ہے کہ بس دنیا کے پیچھے بھاگو, پیسے کے پیچھے بھاگو, شہرت کے پیچھے بھاگو, اور جو سیٹسفائیڈ. تو کیا سیٹسفائی, کس کو سیٹسفیکشن مل رہی ہے؟ ایگو کو, نفس کو سیٹسفیکشن ایگو کو مل رہی ہے, روح کو نہیں مل رہی. روح تو تڑپ رہی ہے اندر. تو ایگو جو ہے وہ حاوی جو ہے, جو اصل میں بندے کے دماغ کو قابو کیا ہوا ہے, وہ کہتا ہے بس بڑا اچھا ہو گیا, پیسے بھی آ گئے, شہرت بھی آ گئی, فلاں ہو گیا, بہت بڑی کرسی پہ بیٹھ کے چل کے جناب فلاں منسٹر بن گئے, فلاں ہو گیا. بیکاز ہماری کنڈیشننگ, ایگو کی کنڈیشننگ, ایگو ہے نا یہاں کی پیداوار. دنیا میں آتے ہیں تو ایگو پیدا ہوتی ہے نا. تو ایگو جو سی ہے وہ ایکچولی وہ ہماری سب سے بڑی خامی ہے. وہ نہیں کہا شاہ حسین کہتے ہیں میں نہیں سب تو, میں از دا ایگو, میں ایگو ہے. پر اس پورے ڈرامے کو, یہ دنیا میں کیا چل رہا ہے؟ ڈرامہ چل رہا ہے, کہانی چل رہی ہے. اس کے اندر ہر بندہ اور بندی اور بچہ اور بڑا جو ہے وہ اپنا رول پلے کر رہے ہیں, پر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم رول پلے, وہ سب حقیقت میں ہاں میں, میرا نام یہ, میں یوں, میں فلاں, میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, میں یہ بنا دوں گی, میں فلاں کر دوں گی. میں ہی لگی رہتی ہے, میں سے پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے. اب میں کو کیا پتا ہے کہ پلاننگ وہ پلانر نہیں ہے, تم یہ ایگو پلانر نہیں ہے, پلانر تو کوئی اور ہے جس نے یہ ڈرامہ کھڑا کیا ہے. ڈائریکٹر تو کوئی اور ہے, اس ڈائریکٹر کو پہچاننا ہے نا. اور وہی حدیث آ رہی ہے, جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اس رب کو پہچان لیا, اس ڈائریکٹر کو پہچان جائے گا. تو مگر پہلے ہم اپنے اندر تو گھسیں, اندر تو پتہ چلے ہمیں کہ ہم کون ہیں. ایک سوال کرتے ہیں یہ جو سوامی لوگ ہیں نا, ایک سوال کرتے ہیں, ہو ایم آئی. بس اس سوال کو آپ پکڑ لو نا, میں کون ہوں, اور روزانہ پوچھو, ہر لمحے پوچھو میں کون ہوں, تو تمہیں آہستہ آہستہ جواب آ جائیں گے اور پتہ چلنے لگ جائے گا میں کون ہوں. میں یہ نام تو نہیں ہوں, میں فلاں فلاں کی بیٹی تو نہیں ہوں, فلاں فلاں کی بیوی تو نہیں ہوں, فلاں فلاں کی مدر تو نہیں ہوں. میری آئیڈینٹی یہی ہے. ہم نے اپنی آئیڈینٹی, ہماری معاشرے نے ہماری بنا کے رکھی ہوئی ہے. آئیڈینٹی بہت اتنی پکی ہو جاتی ہے کہ اس آئیڈینٹی کو توڑنا مشکل ہو جاتا ہے. جیسا کہ ہیبٹس ہوتی ہیں, آپ کی ہیبٹس بن جاتی ہیں, ختم کرنا ہی مشکل ہے ہیبٹ. آئیڈینٹی ایسی ہیبٹ ہے بچپن سے چلی آ رہی ہے. آئیڈینٹی, آپ کا نام یہ ہے جی, وہ آسیہ بی بی ہیں, آسیہ کہے گی, کسی اور نام سے بلاؤ تو کہے گی نہیں میرا نام یہ نہیں. یعنی سوچو کہ ایک نام کیا ہو گیا, اس کے پیچھے ہم سارے مر مٹ جا رہے ہیں. فلاں کہتا ہے کہ یہ مسٹر فلاں فلاں کا حمید صاحب کا جو اولاد ہے, بیٹا ہوئے گا تو حمید صاحب ہوئے گا. ہے یہ دیکھو,
کہ یہاں تفرقہ کیا آ گیا, وہ بیٹے کا نام بیٹا باپ کے پاس جائے گا تو اس کی لڑی چلتی, وہ کہتا ہے میرا نام چلتا, میری خاندان چلتا جائے گا. ارے بھائی اتنا آپ کا معذور خاندان, اتنے آپ کا وہ شیٹر ہونے والی آئیڈینٹیٹیز کے وہ نام جب تک نہیں اس کا ہوگا تو آپ کی لڑی چلے گی. اور لڑی کا مطلب کیا ہے؟ اور ہم کیوں آئے, ہم ماں باپ کیوں بنے ہیں کسی بچے کے؟ ہم کیوں کسی ماں باپ کے بچے بنے ہیں؟ کوئی اس میں مقصد ہے نا. اس مقصد کو کیوں نہیں ہم ڈھونڈتے کہ ہم کیوں آئے ہیں, فیملیز میں کیوں آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, ہم علیحدہ کھیت میں کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ ہمارا مطلب کیا ہے, ہم فیملیز میں کیوں پیدا ہوئے, ہم بھائی بہن ہمارے کیوں ہیں؟ ارے اس کا کوئی مقصد ہے, مطلب ہے, اس کے پیچھے کوئی راز ہے. اس راز کو سمجھو گے تو وہ ایجوکیشن ہے, پتہ چلے گا کہ ہماری ریلیشن شپس کدھر کام آتی ہیں, اس کے اندر لیسن کیا ہے ہمارے لیے. یہ ہر چیز دنیا میں ایک لیسن, ہدایت, حکمت ہے ہمارے لیے. ہر چیز میں اس دن کے اندر جو آپ کے ساتھ ہوگا اس میں ہدایت رکھی ہوگی, اس میں لیسن رکھا ہوگا آپ کے لیے. اور ہمارا اللہ کہتا ہے 24 گھنٹے میں آپ کے ساتھ ہوں, اور 7 ارب لوگ ہیں اس دنیا میں, اور 7 اربوں کے ساتھ وہ ہے. ہر کسی کے وہ پاس ہے, ایسا پاس ہے, شارک سے قریب ہے. تو سوچو کہ وہ جانتا ہے, سب کچھ جانتا ہے, تو وہ تو آپ کے اندر ہی ہے نا, تو اپنے آپ کو جانو. ہم ریئل ایجوکیشن کی طرف کب آئیں گے؟ دس از ریئل ایجوکیشن جو روح کی ہے. یہ جسم جو سا یہ فانی ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے, اس نے مٹی میں چلے جانا ہے. تو کیا ہم اس کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں؟ اس باڈی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, اس نام کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. اپنی شہرت ہوئی نا, نام شہرت ہوا نا کہ میں تو فلاں فلاں فیملی سے ہوں جی, میری فیملی کا یہ لائن چلی آ رہی ہے, میری یہ شہرت ہے. یہ تو غرور ہے نا. ارے یہ غرور ہے کہ میں کہوں کہ میں فلاں فلاں کی بیٹی ہوں, لہٰذا میں جی بڑی فن خان. ارے یہ غرور, اس سے بڑا غرور کیا ہوگا کہ میں اپنے آپ کو ایک نام کے پیچھے, وہ نام کو زندہ رکھنا چاہ رہی ہوں, نام کو صرف, اس آئیڈینٹی کو. یہ غرور نہیں تو اور کیا ہے؟ غرور ہے. بس یہ ہے, میں کہتی ہوں کہ اللہ کرے یہ سارے اسکولوں کو, سارے بچوں کو, بڑوں کو, بچوں کو ہم خراب نہ کریں. بچے جو سے ہیں وہ اتنے معصوم, اتنے پیور ہوتے ہیں, جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو وہ سیدھا محبت سے آ رہے ہوتے ہیں. وہ جو دوسری طرف جو ہے نا, دوسری طرف ادر ڈائمینشن کا کیا, پردے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس پردے کے ساتھ ہی ادھر ہی کچھ اور ہو رہا ہے, ہمیں نظر نہیں آ رہا, اور اسی اتنے پردے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم نے ایک پردہ چھوڑ کے دوسری جگہ ڈائمینشن میں چلے جانا ہے. ایسے ہی ہے. اب وہ ڈائمینشن کا تو ہمیں سوچ ہی نہیں ہے, کوئی بتاتا, کوئی بات ہی نہیں کرتا. پھر وہ ڈائمینشن کیا ہے, وٹ از دس مائنڈ, مینٹل گیم کیا ہو رہی ہے, یہ ایگو گیم کیا ہے, یہ جذباتی کیا ہے, یہ وٹ از دس باڈی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور آپ دیکھے جائیں گے کہ ہماری جو صحت ہے, ہماری صحت ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے ود آور بینگنیس. ہماری جو ہون ہے نا, ہون, وہ ہماری اگر صحت مند ہو تو ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. تو ابھی ہم کووڈ آ گیا ہے, اور یہ میں کہتی ہوں بہت اچھا ہوا ہے کووڈ آیا ہے, کیونکہ اس میں سے بڑے لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی. ارے مرنا ہے, مرنا, ہم ساروں نے مرنا ہے. کبھی آج مر جانا, کسی نے کل مرنا ہے, کسی نے 4 دن بعد مرنا ہے. تو مرنے سے ڈر کیوں لگتا ہے لوگوں کو؟ کیوں لگتا ہے؟ یہ سوال ہے. ہم کیوں ڈرتے ہیں مرنے سے؟ ہماری تیاری نہیں ہے رب سے ملنے کی, ہم ڈرتے ہیں. تو وہی نا بیٹا, وہی بات ہے نا. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ تیاری یہ نہیں ہے کہ آپ نے نمازیں پڑھ لینی ہیں, قرآن حفظ کر لینے ہیں, لوگوں کے چیریٹی ورکس کر لینے ہیں, جا کے ہسپتال کھڑے کر لینے ہیں, جا کے اسکول کھڑے کر لینے ہیں. نہیں, اس سے بلند ہے. تیاری کا مطلب کیا ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ کا جو نور ہے جو آپ کے اندر ہے, اس کو پہچانو اور اس کے اندر جا کے ملو. یہ تیاری ہے. پھر آپ کے لیے موت نہیں ہے, آپ امورٹل ہو جاتے ہو. کیا ہو جاتے ہو؟ پھر آپ کے لیے موت نہیں رہتی, آپ اس دنیا میں ہی مرنے سے پہلے مر جاتے ہو. مرنے سے پہلے مرنا ہے, انتظار نہ کرنا.
کہ ابھی ہمارا بڈھے ہو گئے تو اب قبر میں جانا ہے تو اب اس وقت تیاری نہیں کی. نہیں, اسی عمر میں, چھوٹی عمر میں. اور بچے سے لو نا, بچے کو لو, پکڑو, اسے اتنا پیار دو, اسے اتنا توجہ دو صحیح قسم کی, اور اس کا مائنڈ کھولو, کوئی کنڈیشننگ نہ کرو اس کے اندر. وہ جس طرح کہتا ہے, جس طرح سوال کرتا ہے, اسے کرنے دو, اسے کرنے دو, تاکہ وہ اپنے آپ ایک وقت آئے گا کہ وہ ہر چیز اندر سے ڈھونڈے گا, تلاش کرے گا, اندر سے تلاش کرے گا. اور ٹیچرز کو نہیں اس سے ضرورت, ہمیں نہیں ٹیچرز کی ضرورت, ہمارے اندر ہی سب کچھ پڑا ہے. جو رب ہمارے اندر بیٹھا ہوا ہے شارک سے قریب, کیا پھر ہم محروم ہیں کسی چیز سے؟ نہیں. پھر ہم نے کیسے ایمان لیا ہے کہ جو رب اندر بیٹھا ہوا ہے, جس نے ہمیں پیدا کیا, وہی ہمیں ہدایت, حکمت دے رہا ہے, ہر لمحے دے رہا ہے. تو ہم کسی کے محروم ہیں؟ ہمیں یعنی کہ محتاج ہیں کسی کے؟ ہم محتاج نہیں ہیں کسی کے. یہ محتاجگی, یہ اس مٹیریل ورلڈ نے, کمرشل ورلڈ نے ہمیں محتاجگی سکھائی ہے. ان ہسپتالوں نے ہمیں محتاجگی سکھائی ہے, ان اسکولوں نے ہمیں محتاجگی سکھائی ہے. یہ جتنے انسٹیٹیوٹس ہیں یہ سارے ہمیں محتاج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ پیسہ کمانا. کیپٹلزم ہے. کیپٹلزم ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آیا کیپٹلزم کیا ہے, میٹیریلزم کیا ہے, کنزیومرزم کیا ہے. کسی نے سوچا نہیں ہے, کوئی نہیں سوچتا کہ ہماری زندگیاں کیسے برباد کر رہے ہیں یہ لوگ. دنیاوی لوگ کس طرح ہماری دنیا برباد کر رہے ہیں, ہمارا سکون چھین رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں ہم سوچیں ہی نہ. ہاں, وہ چاہتے ہیں ہم سوچیں ہی نہ. وہ چاہتے ہیں کہ ہماری, بیکاز بھیڑ بکریوں کی طرح تو ہم کسی ماڈل کو فالو کرتے ہیں نا, اپنی تو سوچ ہے نہیں, ہم فالو کرتے ہیں کسی نہ کسی کو. کوئی پاپولر بندہ ہے, وہ دھڑا دھڑ سارے اس کے پیچھے بھاگی جائیں گے. اپنی سوچ کوئی نہیں ہے. اور ہمارے اسکولوں میں اپنی سوچ بڑھانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے. دبانے کا اس کے لیے ہے کہ دبا دو اسے. نہیں, تو غلط کہہ رہا ہے, یہ 2+2=4. میں کہتی ہوں کہ بچہ 2+2=5 لکھ دینا, میں کہ واہ سبحان اللہ, بہت اچھا, ویری گڈ. یہ بات ہے. ابھی تک جو ہے نا ہمارا وہ جو نظام تھا نا ایک زمانے میں, جب کہ ہماری یونیورسٹیز کیا ہوتی تھی, بزرگ بیٹھا ہوتا تھا اور اس کے ارد گرد آ کے لوگ بیٹھ جاتے تھے, جو چاہت مند تھے, مرید اسے ان کو کہتے تھے, مگر وہ حاصل کرنا چاہتے تھے. وہ بس کمرے میں وہ بیٹھ جاتے تھے. دیٹ واز ایجوکیشن. ہمارے حضور نے نہیں کہا صحبت صحبت اور صحبت, کیونکہ اس ایجوکیشن کے لیے آپ کو دماغ کی نہیں ضرورت. یو ڈونٹ نیڈ یور مائنڈ فار دیٹ ایجوکیشن, یو نیڈ یور کانشیسنیس. کانشیسنیس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. کانشیسنیس جو سی ہے وہ آپ کی بلند ہوتی تھی جب آپ اچھی صحبت میں, جو ہائی کانشیسنیس کے, ایکسپینڈڈ کانشیسنیس کے بندے کے ساتھ آپ بیٹھتے تھے نا, تو آپ کی آٹومیٹکلی, وہ کہتے ہیں مغناطیس ہوتا ہے نا, اس کے ارد گرد آپ لویا رکھ دو تو وہ بھی مغناطیس بن جاتا ہے. اسی طرح وہ مغناطیس ہوتے تھے وہ لوگ بزرگ جن کو آزادی اور ریالٹی کا پتہ ہوتا تھا, حقیقت کا پتہ ہوتا تھا. ان کے ارد گرد لوگ اٹریکٹ ہو کے خود بخود اللہ کی طرف سے وہ آتے تھے اور بیٹھتے تھے, تو وہ آفٹر وائل ان کے اوپر رب آف ہو جاتا تھا. جو ان کی مغناطیسی تھی نا وہ ان کے اوپر آ جاتی تھی. وہ آہستہ 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 وہ بھی آزاد ہوتے جاتے تھے اور ان کے اندر حقیقت کی شناسائی پتہ چلنے لگ جاتا. ارے آج کل کون حقیقت کے پیچھے جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو حقیقت تلاش کرنا چاہتے ہیں. کسی کو سوال آتا ہے کہ یہ دنیا کیا چیز ہے؟ یہ تو حقیقت ہے ہی نہیں. حقیقت پہ کیا ہے؟ کبھی کسی نے سوچا ہے؟ کیونکہ ہمارے نہ میڈیا میں نہ کسی جگہ پہ اس چیز کو پھیلایا جا رہا ہے. اب میڈیا اور ساری چیزیں اس کی غلام ہے, وہ جو جس کی میں نے ذکر کیا تھا کیپٹلزم کے. سارے میڈیا بھی, ہر بندہ, ہر انسٹیٹیوشن اس کیپٹلزم کی غلام ہے اور اس سسٹم کو رکھنا چاہ رہی ہے, اس کو رائج رکھنا چاہ رہی ہے. ہمیں کیا چاہیے؟ وی ہیو ٹو بریک اوے. ہمیں اس سے نکلنا ہے اور ہم نے اپنی آزادی, اپنی حقیقت تلاش کرنی ہے. پھر جا کے شاید اس دنیا میں آفٹر اب یہ لمبا کام ہے, یہ کوئی ایک دم نہیں ہونے لگا, مگر اگر لوگ لگ جائیں اپنی اپنے پاکٹس میں یہ کرنے لگ جائیں. جس طرح کہ ہمارے پرانے زمانے میں بزرگ ایک ملتان شریف میں ہوتے تھے, کوئی ادھر تھے, کوئی ادھر تھے, کوئی ادھر تھے, کوئی قصور میں تھے, کوئی اپنے اپنے شہروں میں کوئی نہ کوئی یہ جستجو کرنے والے تھے.
ٹھیک ہے ان کے پیچھے پڑتے تھے وہ سپاہی وغیرہ، مولوی بھی ان کے پیچھے پڑتے تھے، مگر انہوں نے چھوڑی نہیں، اپنا راستہ نہیں چھوڑا. اور ان کی وجہ سے آج اگر کوئی لوگ ہیں جو ان کو فالو کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو کہ حقیقت پسند ہیں، ان کی شاعری پڑھتے ہیں، ان کا کلام پڑھتے ہیں، وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کیا کلام میں انہوں نے کیا میسیج دیا ہے. تو وہ ان لوگوں کا آج بھی کلام زندہ ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں تھے، وہ لوگ حقیقت وہ کیا کہتے ہیں معرفت میں تھے. انہوں نے جو کلام لکھا وہ کلام میں آج بھی جان ہے، آج بھی اس میں وہ اثر ہے جو کہ جب انہوں نے لکھا تھا. ٹھیک ہے نا. اور وہ کلام اگر ہم زیادہ سے زیادہ بچوں میں پڑھیں اور آہستہ، ابھی تو ایک دم ان کو سمجھ نہیں آئے گا، چھوٹے بچے ہیں نا، جب بڑے ہوں گے تکلیف میں سے گزریں گے، کبھی ان کو خیال آئے گا تو شاید ایک وقت آ جائے کہ وہ حقیقت کے بارے میں سوچیں. پر ان کی گراؤنڈ جو فاؤنڈیشن ہے وہ تو رکھی ہونی چاہیے، تاکہ جب 10 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، 15 سال ہوتے ہیں کی عمر میں ہوتے ہیں، تو وہ جا کے شاید کویسچن کریں. جب کویسچن کریں تو ان کو پتہ ہو کہ ان کو ایک اس کا ایک تیار کیا جائے ان کے لیے انوائرمنٹ جس میں کہ وہ اس کے بارے میں سوچیں. مگر ہمارا کچھ یہ ہے کہ اس میں ذرا ٹائم لگے گا. ہر کوئی اپنے چھوٹے طریقے سے بھی کرے تو یہ ہم پھیل سکتے ہیں، ہم بڑھا سکتے ہیں اس چیز کو.